بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج اللہ کی مدد سے حدیث کی روشنی میں غسل کی فرضیت کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی کام ہیں جس کے کرنے کے بعد ہم پر غسل یا نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ مسئلے کچھ ایسے ہیں کہ جس کو ہر مسلم مرد عورت کو جاننا ضروری ہے، وہ بھی شریعت کے لحاظ سے، کیونکہ شریعت اللہ اور رسول کے اوپر اتری ہے۔ یہ قانون اللہ کے رسول پر اللہ نے اتارے ہیں، ان کے حکم کے حساب سے ہمیں عمل کرنا ہے، سنی سنائی باتوں پہ نہیں۔ جب تک نہیں پتہ تھا، لیکن جب حدیث کی روشنی میں، اور یہ تمام حدیثیں بخاری مسلم سے بیان کر رہا ہوں کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہماری نمازیں، ہماری تمام عبادتیں بغیر صفائی کے، بغیر پاکیت کے قبول نہیں ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، ہمیں جاننا ضروری ہے یہ سب تمام چیزیں۔ آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ اور خاص کر عورتیں جو لڑکیاں ہوتی ہیں یا لڑکے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے پہلے دیکھیں کن چیزوں سے وضو نہیں، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھیں، پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز یوں سمجھیے، منی۔ منی کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کی شرم گاہ سے گاڑھے بلغم ٹائپ کی چیز جو نکلتی ہے شہوات کے، اس میں، یا چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے ہو، چاہے وہ میاں بیوی کے آپس میں تعلقات قائم کرنے سے ہو، چاہے رات کے معاملے میں ہو، اور جو خواب دیکھنے کے، جسے آپ نائٹ فال یا احتلام کہتے ہیں، وہ اس کے ذریعے اگر کسی بھی حال سے منی نکل گئی ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، سیدھا پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ کو اگر آپ میاں بیوی ہیں یا اگر آپ سے آپس میں تعلقات قائم ہوا ہے، اب چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، اگر آپ کی دونوں کی شرمگاہ ٹچ ہو گئی ہیں، میاں بیوی کی، مرد عورت کی، تو آپ کو غسل کرنا ہی کرنا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہیں ہاتھ سے اگر کسی طرح سے کرتے ہیں تو بھی آپ کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پھر جہاں تک عورتوں کا معاملہ آیا، یہ بہت اہم ہے، یہ سب بخاری مسلم سے، کہ ان کے جو ایام ہیں، یعنی کہ اگر ہمیشہ سے 7 دن کا چلا آ رہا ہے تو 7ویں دن آپ کو غسل کرنا ہے۔ اسی طرح اگر 4 دن میں ہو جاتا ہے سالوں سے تو پھر 4 دن۔ لیکن اگر یہ عرصہ 10 دن یا 7 دن کا جو ہے اس سے زیادہ چلتا ہے، کئی دن تک چلتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ 7ویں دن وضو کر لیجئے، یا چوتھے دن یا 10ویں، جتنا آپ کا ہمیشہ سے نکلتا ہوتا رہتا ایام جو تھے آپ کے، اس کے بعد آپ نہائیے، غسل کریے اور نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، کیونکہ بعد میں جو خون نکل رہا ہے وہ بیماری ہے، نس کی وجہ سے، اس کا گندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہماری اکثر ماں بہنوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو آپ کے ایام ہیں مہینے کے، اس کے بعد جو خون نکلتا ہے وہ بیماری کے اس سے نکلتا ہے، اس سے نماز پڑھنے کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نہائیے، جو آپ کے ہمیشہ ٹائم فریم ہے، جس ٹائم تک آپ رہتی ہیں، 7 دن 10 دن 4 دن جو بھی ہے، آپ کو اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہیں۔ بس کرنا کیا ہے آپ کو، وضو کرنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوئیے، وضو کریے، اور ہر نماز میں وضو کریے۔ یہ ہے طریقہ۔ جن عورتوں کی پرابلم ہوتی ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتی ان دنوں کے علاوہ، غسل کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے نفاس کا معاملہ ہے۔ نفاس کا معاملہ یہ ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو 40 دن تک جو اس کی جو نفاس کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو غسل کرنا ہے، پھر آپ کو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول سے ایک عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جس طرح سے لڑکوں کو خواب میں احتلام ہو جاتا ہے، منی ڈسچارج ہو جاتی ہے، کیا عورتوں کو بھی ہوتا ہے؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، ان کو بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ تو بہت اچھا سا جواب دیا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ جو ہیں جب صبح اٹھیں، اگر آپ کو اس طرح خواب آیا ہے، اپنی شرمگاہ کے پاس دیکھیں، اگر وہاں نشان ہے تو آپ غسل کریں، اگر نشان نہیں ہے تو آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ غسل اسی حالت میں، خاص کر خواب کے معاملے میں، اگر منی ڈسچارج نہیں ہوتی ہے
خواب میں بتا رہے ہیں، تو پھر آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر نشان ہے منی ڈسچارج تو نہانا ہے آپ کو۔ اسی طرح سے جو ہے، لیکن ڈائریکٹ اگر معاملہ ہوا خواب کے بغیر، چاہے منی ڈسچارج ہو نہ ہو، نہانا ہے پھر تو آپ کو، اگر شرمگاہ کو چھو لیا ہے۔ اب آئیے مزی اور ودی کے اوپر۔ مزی کیا ہے کہ جو شرمگاہ سے آپ کے پتلے پتلے قطرے نکلتے ہیں، ان کے لیے وضو فرض ہے، غسل نہیں ہے، یہ دھیان رکھیں آپ، ان کے اوپر غسل فرض نہیں ہے، وضو۔ تو اس طرح سے اسی طرح ودی ہے، جب پیشاب قطرے کے ساتھ جب آپ کے قطرات نکلتے ہیں، وہ بلغمی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بھی، تو ان سے بھی وضو فرض ہو جاتا ہے، غسل نہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں علی رضی اللہ عنہ کے کثرت سے مزی آتی تھی، ان کو کیونکہ داماد تھے، ان کو شرم آتی تھی پوچھتے ہوئے، تو انہوں نے اپنے صحابی ایک دوست سے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھیں، تو انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی سے کہیے جا کر کے کہ ہر نماز میں شرمگاہ دھو کر کے وضو کر لے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ تمام چیزیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں، اور لڑکا یا لڑکی سمجھتی ہیں ہمارے قطرے نکلتے ہیں، ہمیں نماز فرض نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ ہر نماز میں وضو کریے، اپنی شرمگاہ کو دھوئیے۔ اسی طرح سے اگر کچھ قطرات، کپڑے کا معاملہ جو ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہ مزی کے قطرے لگے ہوئے تھے، تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد ویسے ہی گیلا کپڑا پہن کر کے صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منی جو ہے ناپاک ہے، دھو کر کے صاف ہو گئی۔ یہی آپ کو کرنا ہے کہ اگر کوئی، کیونکہ اگر آپ مقاربت کر رہے ہیں تو کپڑے آپ کے ناپاک نہیں ہو جاتے جب تک کہ آپ جو ہیں اس میں منی نہ لگ جائے، اس کو صاف کر دیجئے، اس کو دھو دیجئے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ منی اگر سوکھ جائے تو اس کو کھرچ دیجئے، کیونکہ ناپاک ہوتی ہے۔ تو کپڑے میں اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ مقاربت کر رہے ہیں، تو اگر کپڑا آپ کا ناپاک نہیں ہے تو آپ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں۔ آپ کا جسم جو ہے وہ اوپر کا حصہ یا جو بھی کہہ لیں، یہ جو ہے اس کپڑوں کا سا وہ نہیں ہوتا، تو آپ غسل کریں اور وہی کپڑے پہن سکتے ہیں، یہ دھیان رکھیں۔ اچھا، یہ چیزیں اسی طرح سے جو پیشاب کے ویسے آدمی جو قطرے آتے رہتے ہیں، ٹپکتا رہتا ہے جسے بولتے ہیں، تو آپ اس میں بھی غسل فرض نہیں ہے، وضو فرض ہے۔ آپ اپنی شرمگاہ کو دھوئیے، اور اس کے بعد پھر آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، اس لیے یہ چیزیں جاننا ضروری ہے، اور اس کو آپ جو ہے دوسروں تک پھیلائیں بھی، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور کیونکہ ایسے جامعہ کم اسکول کی طرف سے اسپانسر ہوتا ہے جہاں پر بچیوں کو اللہ کی مدد سے بغیر پیسوں کے ان کو قرآن کی تعلیم دینے کے بعد اپ ٹو گریجویشن تک ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔